ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ کے جز کے اندر فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو گناہ ظاہری اور باطنی. گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ تین قسم کے اکثر ہمارے زندگیوں میں پائے جاتے ہیں. پہلی چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی بندہ کرنے لگتا ہے تو سمجھو کہ گناہ کر رہا ہے. اور دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کرتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے. اور تیسری چیز، انسان بدعت کا ارتکاب کرتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ مکمل دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کامل و مکمل دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تمہیں دے دیا گیا ہے. اب جو چیز آپ لے کے آئے ہیں اس کو لے لو اور اس پر مکمل عمل کرو، اور جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دو. اب انسان بدعت کا ارتکاب کیسے کرتا ہے؟ ایسی بہت سی چیزوں کو بندہ کر گزرتا ہے جس کو دین سمجھتا ہے، اور اگر آپ اس سے کہیے کہ بھائی یہ بدعت ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، تو اس وقت بندہ بڑی آسانی سے کہتا ہے کہ بھائی میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا ہوں نا، کوئی گناہ تو نہیں کرتا ہوں، نبی کی محبت میں کچھ کر لیتا ہوں، ولی کی محبت میں کچھ کر لیتا ہوں. تو کہا جائے گا کہ بھائی تم گناہ ہی کر رہے ہو، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ. دین کے اندر جتنی بھی چیزیں نئے پیدا کیے جائیں گے وہ سب کی سب بدعت ہیں، اور جو بدعت کی شکل میں چیزیں آئیں گے وہ سراسر گمراہی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ گمراہی
اس کا انجام تو جہنم ہے۔ اب بتائیے انسان بدعت کیسے کرتا ہے؟ ایک معمولی سے واقعے سے پتہ چلے گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ عید کی نماز پڑھا کر واپس ہو رہے ہیں۔ ایک صاحب کھڑے ہو کے وہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت علی جو ہے کوڑا لے کے اس کے بازو میں کھڑے ہو گئے۔ جب وہ بیچارہ نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو آپ نے سخت انداز میں پوچھا، گویا ناراضگی کے انداز میں، کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ تو بیچارہ کانپ گیا، لیکن پھر بھی نماز پڑھ رہا تھا نا، اس وجہ سے اس نے ایک سوال کر ہی لیا، پوچھا کہ میں کوئی برا کام تو نہیں کیا نا کہ آپ کوڑا لے کے کھڑے ہو گئے ہیں؟ ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے اس جرم کی سزا دیں گے، میں تو عبادت کر رہا تھا، کوئی برا کام تو نہیں کیا نا؟ حضرت علی نے فرمایا برا کام نہیں کیا تو اچھا بھی نہیں کیا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین ہمیں دیا ہے اس دین کو محفوظ طریقے سے لے کر بعد میں آنے والوں تک اس دین کو پہنچا دینے کا نام ہی دین ہے۔ اس میں اگر تھوڑی سی بھی کمی بیشی ہوگی تو پھر اس کے جواب دہی کس پہ آئے گی؟ ہمارے اوپر آئے گی۔ تو صحابہ نے ہمیں دین دیا تو اتنے احتیاط کے ساتھ، اور ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک بندے نے جب چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ کہنا کیا چاہیے تھا؟ الحمدللہ۔ اب اس بندے نے چھینک کر کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بلائے اور کہنے لگے کہ بھائی تو نے رب العالمین کیوں بڑھایا؟ اس نے کہا میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج تو اتنا کہے گا الحمدللہ رب العالمین، لیکن یہ سن کے جانے والا کیا کرے گا؟ چھینکنے کے بعد الرحمن الرحیم ملا لے گا، اس کے بعد والا مالک یوم الدین ملائے گا، ایسے ایک چھینکنے پر پوری سورہ فاتحہ ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم نے سنا ہے الحمدللہ کہتے ہوئے وہاں تک بس کر لو۔ تو دین کے اندر بدعت کو پیدا کرنا یہ کوئی کمال والی بات نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی گستاخی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام سنا دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو آج مکمل کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر ہم کچھ زیادتی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ کمی تھی، اس کمی کو ہم نے پورا کیا ہے، یہ چیز ضروری تھی، اس چیز کو ہم نے شامل کر لیا، تو پھر وہ دین اللہ کا نہیں ہوگا بلکہ اپنی من مانی والا دین ہو جائے گا۔ تو بندہ گناہ کے راستے کو 3 طریقے سے اختیار کرتا ہے، ایک تو کھلے طریقے سے اللہ کی نافرمانی کر کے، اور دوسرا طریقہ بھی کھلے طریقے سے نبی کی سنت کو چھوڑ کے، اور تیسرا جو طریقہ ہے وہ بندہ عبادت کے نام سے کچھ بجا لاتے ہوئے گناہ کرتا ہے، اور اسی کو بدعت کا نام دیا گیا ہے۔ فتویٰ تو یہ ہے کہ جو بدعتی بندہ ہوتا ہے اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بدعتی جو ہے وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ بدعتی اپنے دین کے اندر خلط ملط کرتا ہے تو سمجھو کہ دین میں
شرک والا جو گناہ ہے وہ انجام دے رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی گناہ جتنے ہیں وہ سارے گناہ چھوڑ دو۔ مطلب یہ ہے کہ چھوٹا سا ایک کامیابی کا نسخہ ہمیں دے دیا گیا ہے، گناہ چھوڑ دو تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ اور انسان سمجھتا ہے کہ گناہ کر کے مجھے سکون ملے گا، حالانکہ سکون گناہ کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے۔ قرآن کریم نے کہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے اس کی زندگی کو دوبھر کر دیتا ہوں، اس کی زندگی کو اس پر تنگ کر دیتا ہوں۔ ایک تو دنیا میں یہ ہے کہ سکون اس سے چھین لیا جائے گا، گناہوں کی وجہ سے انسان اپنے اندر ظلمت محسوس کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد بندہ ایسے سمجھتا ہے کہ آج میرے ساتھ یہ کیوں ایسا ہو گیا، مجھے فلاں جگہ سے عزت ملنا تھا آج عزت کیوں نہیں ملی، مجھے تو وہاں ذلت کا سامنا کرنا پڑا، میں سمجھا تھا کہ میری صحت میرا ساتھ دے گی لیکن صحت میری کیوں گر گئی، میں سمجھا تھا کہ مجھے اس چیز کے اندر نفع ملے گا نقصان کا سامنا کیوں کرنا پڑا۔ یہ ساری ایسی فکریں ہوں گی جو اسے کھائے جانے لگی۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میری کوشش ناکامیاب ہوئی، میری محنت کم ہوئی، میری مشقت نہیں لگی، لیکن قرآن کریم کہتا ہے میرے ذکر سے تو نے اعراض کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ تیری زندگی تیرے لیے بڑی بھاری نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ چیز کیا ہے؟ دنیا کے اندر ہے، آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، بندہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے دربار پیش ہوگا، جب قیامت کے دن اس کو دوسری زندگی دی جائے گی، اس کو اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو اندھا محسوس کرے گا، اس کی بینائی ختم ہو گئی ہوگی، وہ اس وقت اپنے آنکھوں پہ ہاتھ ملتے ہوئے کہنے لگے گا لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، آج میری یہ کیوں درگت بنی ہے، میرے اوپر یہ کیوں ایسی رسوائی ہے کہ میں اپنے آپ کو اندھا محسوس کر رہا ہوں۔ وقد کنت بصیرا، جب میں دنیا سے آنکھ بند کیا تھا تو میری آنکھ بڑی اچھی تھی، میں دور دور تک کی چیزوں کو دیکھ لے سکتا تھا، آج میری آنکھوں کو کیا ہوا؟ میرا بدن صحیح سالم ہے، میرے عقل و ہوش ٹھکانے پر ہیں، آنکھ کا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس وقت جواب دیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسی، دنیا کے اندر تیرا جو زندگی گزارنے کا انداز تھا ایسے ہی تھا، جیسے اندھا آدمی بھٹکتے ہوئے نکل جاتا ہے، بیچارے کو تمیز نہیں ہوتی ہے کہ گڑھا کدھر ہے، دیوار کدھر ہے، مجھے جانا کدھر ہے، اس کو معلوم نہیں تھا، وہ بھٹکتے ہوئے جاتا تھا، تو دنیا میں ایسے ہی زندگی گزارتا تھا، کبھی اس بصارت اور بصیرت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، یہ میری نعمت تھی، میں آج اس نعمت کو چھین لیا۔
انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ والے کہتے ہیں گناہ کے جو شروعات ہوتے ہیں وہ بالکل کچے دھاگے کی طرح ہوتے ہیں. انسان کوئی گناہ کر لیتا ہے تو ایک مرتبہ گناہ کیا، اس سے توبہ کیا تو توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، اور گناہ کیا تو اس گناہ کو چھوڑنا اس کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے. لیکن جب گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتا ہے تو اللہ والے بڑی اچھی مثال دیتے ہیں. فرماتے ہیں جہاز کے لنگر انداز ہونے کی جو رسی ہوتی ہے ویسی ہو جاتی ہے، بغیر سلگھانے کے، بغیر کاٹنے کی وہ کٹتی نہیں ہے. جو لوگ ہر بار جاتے ہیں، پانی کا جہاز جب لنگر انداز ہوتا ہے تو اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے جو رسہ مضبوطی سے باندھا جاتا ہے، جب اس جہاز کو پھر دریا کی طرف نکالنا ہوتا ہے تو اس رسے کو کھولنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، وہ اس کو سلگھایا جاتا ہے، چنگاری دے کے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. تو اللہ والے مثال میں سمجھاتے ہیں کہ ہم جو ہے کوئی بھی چھوٹا سا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، اس کو معمولی سمجھ کر اس کے عادی بن جاتے ہیں، اور عادی ہو جانے کے بعد اب وہ گناہ ہماری زندگی میں ایسا عادت کی طرح ساتھ ہو جاتا ہے کہ چھوڑو نہیں چھوٹتا. اللہ والے تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تو ایک چھوٹے سے بچے کے آ جانے پر اس گناہ سے فوراً رک جاتا ہے، فوراً تیرے اندر غیرت جاگ جاتی ہے کہ بچہ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے میں کیسے گناہ کروں، جبکہ میں ہر چھپی ڈھکی چھپی چیز کو، ہر کھلی چیز کو میں دیکھتا ہوں، اور تجھے بھی معلوم ہے. پھر تیرے اندر جو جرأت ہے کہ گناہ کرتے جا رہا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد کبھی اس گناہ سے رکنے کا تیرے اندر تصور تک پیدا نہیں ہوتا ہے، اس پر مجھے حیرت ہو رہی ہے. اللہ والوں کے واقعات اگر دیکھیں تو کیسے کیسے واقعات. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ جب حضرت کا آخری وقت ہوا، مرض الوفات میں ہیں، سکرات کی کیفیت طاری ہے، اور حضرت سکرات کی تکلیف سے کراہ رہے ہیں. اب دیکھیے جب بندہ کراہتا ہو تکلیف کے وقت تو انسان بے بس ہوتا ہے. اس وقت کراہنے کے بغیر اسے کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے، اس کی زبان بھی بند ہو جاتی ہے، ہاتھ پیر بھی اس کے جواب دے دیتے ہیں، صرف ایک دل کی آہ ہوتی ہے جو کراہنے کے طریقے سے نکلتی ہے. لیکن اس وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قریب اس وقت کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت طاووس رحمۃ اللہ علیہ وہ قریب آ جاتے ہیں اور آ کے کان میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کراہنے کے متعلق بھی سوال فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کراہنے کے متعلق بھی سوال فرمائیں گے. یہ اتنا فرمانا تھا، پھر آخری وقت تک کوئی آواز حضرت امام احمد بن حنبل کی نہیں نکل سکی.
جو وہ تکلیف کے وقت تھے اس وقت بھی وہ اپنے اوپر ایسے قابو تھے کہ ادھر تکلیف کی وجہ سے کراہتے ہیں، ادھر کان میں یہ آواز آئی کہ اللہ اس کے متعلق سوال کریں گے تو بس خاموشی اختیار کریں۔ تو ایک زندگی ان اللہ والوں کی بھی تھی اور ایک زندگی ہماری بھی۔ موازنہ تھوڑا سا کر کے دیکھیں، کیونکہ ایسے واقعات ہی سے ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، ورنہ ہماری مستیاں یہ جو چلیں گی یہ قبر کی اندھیری ہی ان مستیوں سے آنکھ کھلائے گی، تب تک ہم کوئی گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کہیں گئے ہوئے تھے، واپس آتے ہوئے ایک گھر کے سامنے پردہ پڑا ہوا تھا، وہ پردہ ہٹا تو حضرت ثعلبہ نے جھانک کے دیکھا، جسے صرف نوجوان نہیں، ہر بوڑھے کی بھی عادت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حج کے لیے گیا میں تو ایک بندہ ملا، بڑی اچھے طریقے سے وہ عبادت انجام دے رہا تھا، تو میں اس کے قریب ہو کے پوچھا بھائی کیسے ہو؟ تو اس بوڑھے نے کہا کیسے کیا کہہ سکتے ہو، جسم 75 سال کا ہے، دل 25 سال کا ہے۔ جسم میرا بوڑھا ہو چکا ہے، 75 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن دل کے جو امنگیں ہیں، دل کے اندر جو برائیاں ہیں، دل کے اندر جو شہوات ہیں، وہ 25 سال سے زیادہ نہیں ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے چوٹ لگی، میں نے فوراً اپنے بھی دل کا جائزہ لیا کہ میرا دل کیسے ہے، اور ظاہر یہ بات معلوم ہوگی کہ ہر انسان بوڑھا بھی ہو جاتا ہے لیکن دل اس کا بوڑھا نہیں ہوتا۔ حالانکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا من شہیدہا فکریہا کان کمن غاب عنہا ومن غاب فرضیہا کان کمن شہیدہا۔ ایک بندہ ایک گناہ والی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس گناہ والی مجلس میں بیٹھنے کے بعد وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے کہ اس کے ہاتھ میں انگارہ دیا گیا ہے، تڑپتا ہے کہ مجھے کیسے موقع ملے، میں کیسے بھاگوں۔ تو فرمایا گناہ والی مجلس میں ہونے کے باوجود بھی وہ ایسا شمار کیا جائے گا کہ وہ وہاں نہیں ہے۔ ومن غاب فرضیہا کان کمن شہیدہ، اور ایک بندہ وہ ہے جو گناہ کی جگہ میں نہیں ہے، وہ تو عبادت گاہ میں ہے لیکن دل تڑپ رہا ہے، کاش اگر میں بھی فلاں جگہ چلے جاتا، وقت میرا بڑا اچھا نکل جاتا، چیزیں مجھے دیکھنے کو بہت اچھی لگتی، میں نہیں جا سکا۔ یہ افسوس کا ہاتھ ملتے ہوئے بیٹھا ہے۔ تصور جو ہے کھیل کود کی جگہ ہے، تصور جو ہے سینما گھر کی طرف ہے، تصور جو ہے شہوات کی طرف ہے، لیکن بیٹھا ہوا جو جسم ہے وہ مسجد میں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا وہ فرضی طور پر وہاں سے غائب ہوا ہے، دل اس کا وہاں لگا ہوا ہے، تو شمار بھی اس کو وہیں کر دیا جائے گا۔ تو ویسے ہی سمجھیے کہ انسان بوڑھا 75 سال کا ہو جائے لیکن اندر جو افسوس ہے، اندر جو پچھتاوا ہے کہ میں اپنی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا، میں جو ہے اپنی زندگی سے اپنی کوئی مستیاں نہیں کھیل سکا،
یہ جو اس کو دماغ میں بات چل رہی ہے، دل اس کا ستا رہا ہے، تو سمجھو کہ بڑھاپے سے ایک تو مجبور ہے، عاجز ہے، لیکن اس کے نام اعمال میں تو گناہ برابر لکھے جا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات ایسے تھے کہ وہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ چلتے چلتے پردہ اٹھا اور اندر سے جھانک کے دیکھ لی، اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ کوئی صحابی آئے اور انہوں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھنا تھا، لیکن بھولے بھالے صحابہ، دیہاتی قسم کے صحابہ تھے، تہذیب انہیں کیا چیز ہے پہلے سے پتہ نہیں تھا۔ تو اب صحابی کیا کیے، اب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کہاں ہیں، دیکھیں گے۔ انہوں نے دیکھنے کے لیے کیا کیا، دروازے کی جو دو تختوں کے درمیان میں شق ہوتی ہے، اس شق میں سے جھانکنے کی کوشش کی کہ آپ علیہ السلام انکوری نہیں ہے بلکہ محبت میں آپ کا دیدار کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام ادھر سے تشریف لائے، جب آپ نے دیکھا کہ صحابی نے دستک بھی دی ہے اور درمیان سے دیکھ بھی رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو دل چاہتا تھا کہ کوئی نیزہ ہو تو تیرے آنکھ پہ بھونک دو، نیزہ ہو تو تیرے آنکھ میں چبھا دوں۔ یہ کیا چیز ہے کہ گھر کے اندر جھانک کے دیکھ رہے ہیں؟ تو حدیث پاک میں مستقل طریقے سے یہ الگ الگ چیزیں سمجھائی گئی ہیں کہ کسی گھر کا دروازہ بند ہو تو جھانک کے نہ دیکھو، کسی گھر کے سامنے پردہ لگا ہوا ہو تو پردہ اگر ہٹ بھی جائے تو اندر جھانکنے کی کوشش نہ کرو، اگر پردہ ڈالنے کے بعد ہوا سے پردہ ہل رہا ہے، بندہ اس ہلتے پردے کے اندر سے عورت کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پہ بھی لعنت ہے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ کوئی بندہ دروازہ ایسے کھول کے بیٹھا ہے کہ نہ کوئی پردہ ہے نہ کوئی دروازہ بند ہے، تو فرمایا جانے والا دیکھنے والا جو ہے اس پہ لعنت نہیں ہے، اندر بیٹھی عورت پر لعنت ہے۔ تو آپ کیا خیال ہے بتائیے کہ ایک وہ عورت جو گھر کے اندر پردہ نہ ڈالنے پر دوسرے دیکھ رہے ہیں تو اس کو ملعون قرار دیا گیا، وہ لعنت کے قابل ہے۔ تو ایک وہ عورت ہے جو گھر سے باہر نکلتی ہے تو پورے طریقے سے بن سنور کے نکلتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خلفائے راشدین کے زمانے میں جب لوگوں کے ہاتھ کشادگی ہو گئی، فراخی آ گئی، لوگوں کا پہننا اوڑھنا بدل گیا، لیکن باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کی طرح مساجد کو عورتیں جاتی تھی، تو حضرت عائشہ اس وقت فرمانے لگی کہ آپ علیہ السلام اگر آج کا یہ طریقہ دیکھتے تو عورتوں کو مسجد آنے سے روک دیتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد جاتی تھی تو ان کے اوپر پہنی ہوئی چادریں کیسی تھی، ایسی میلی کچیلی ہوتی تھی کہ انسان کی نیت کچھ بدلتی نہیں تھی، اور اتنی ڈھیلی ڈھالی چادر ہوتی تھی کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اندر وہ جوان عورت ہے یا بوڑھی ہے۔ اور آج یعنی وہ زمانہ جو صحابہ کا زمانہ ہے، مومنین اور مومنات کا زمانہ ہے، اور اس زمانے کے اندر کسی اور چیز کی ہم کیا ہے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس زمانے کے کپڑوں میں تھوڑی سی تبدیلی آئی، حضرت عائشہ نے فرمایا آج کے اس ماحول کو آپ دیکھتے تو روک دیتے تھے۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اب عورتوں کا مسجد آنا صحیح نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہمیں ٹوکتے نا کہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں آتی تھی اور آپ لوگ جو ہے مسجدوں سے روک دیے ہیں، تو اس کے اندر وجہ یہی ہے کہ آپ نے اس زمانے میں اجازت دی، لیکن خلفائے راشدین کے زمانے میں تھوڑی سی تبدیلی آئی، تو حضرت عائشہ نے یوں فرمایا زمانہ جیسے جیسے خیر القرون سے آگے بڑھتا ہوا، زمانہ برائیوں کی طرف آگے بڑھا، تو اب وہ ان کا آنا خیر نہیں ہے بلکہ فتنہ ہے۔ تو بہرحال بات لمبی ہوتی، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
گھر کے پردے کے اندر سے ایک عورت کو دیکھ لیے. اب جب عورت سامنے دکھی تو نظر بھر کے دیکھ لیے، اور جب ادھر سے نظر موڑے ہیں تو اندر چوٹ لگی. او میں نے کیا کیا، یہ تو میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا. صبح سے شام تک ہماری نگاہ کی چوریاں کتنی ہوتی ہیں، کھلے نظر ہم کتنے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور چوری چوری آنکھوں سے ہم کتنے چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایک صحابی چوری آنکھ سے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں عورت کو، جبکہ اس سے پہلے پردے کا بھی حکم نہیں تھا، ابھی ابھی پردے کا حکم نازل ہوا ہے. تو اب بتائیے، پردے کا ماحول نہ ہو پھر پردے کا حکم آ جائے، کوئی بندہ عورت کو دیکھ لے تو اس کے دل میں کیا بات ہوگی؟ ارے کل تک تو پردے کا حکم نہیں تھا، آج ہی تو آیا ہے، میں نے کون سا اتنا بڑا گناہ کر لیا. لیکن حضرت ثعلبہ کا دل برداشت نہیں ہوا. حضرت ثعلبہ اتنے کانپ گئے کہ اب پاؤں ان کے اکھڑ رہے ہیں، دربار اقدس کی طرف آگے بڑھنے جاتے ہیں، لیکن دل نہیں کہتا. دل کہتا ہے کہ اب دربار اقدس پہنچ جاؤں تو میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ جبرائیل امین آ گئے ہوں گے. حضرت جبرائیل امین جو ہے میرے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دیے ہوں گے، تو اب میں اس گناہ کے بعد اللہ کے نبی کے سامنے کیسے جا سکتا. گھر کی طرف واپس لوٹنے گئے، گھر کی طرف گئے، دل گوارا نہیں کیا. آپ کا دربار مجھے جانا تھا، دربار نہیں گیا، اور گھر کی طرف، یہ تو ہونے کی بات نہیں. مدینے سے باہر نکل گئے، مدینے سے باہر گئے، چلتے چلتے ایک پہاڑ کے کنارے گئے تو چھوٹی سی غار نمودار غار تھی، اس غار کے اندر گئے، وہاں پناہ لے لی. روایت میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ 40 دن ہو گئے، 40 دن ہو گئے حضرت ثعلبہ دربار رسالت نہیں آ رہے ہیں، اور کسی کے ذہن میں بھی بات نہیں ہے. شاید لوگ سمجھے ہوئے ہیں کہ کہیں تجارتی سفر ہے، کہیں گئے ہوئے ہیں. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور فرمانے لگے، یا نبی اللہ، آپ کا ایک صحابی ثعلبہ دکھتا نہیں ہے، کتنے دن ہو گئے ہیں، آپ نے دریافت نہیں فرمایا کہ ثعلبہ کہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام سے کہا کہ بھائی ثعلبہ کہاں گیا؟ صحابہ نے کہا ہمیں پتہ نہیں. تو آپ علیہ السلام نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ کو فرمایا کہ جاؤ پتہ لگاؤ مدینہ اور مدینے سے باہر میں کہ ثعلبہ کہاں ہے. اب یہ دونوں نکلے، پوچھتے پوچھتے مدینے میں پتہ نہیں چل سکا، مدینے سے باہر گئے. مدینے سے باہر گئے تو دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، نام اس چرواہے کا زفافہ ہے. اس زفافہ سے جا کے پوچھے کہ بھائی کسی بندے کو انجانے کو تو نے یہاں دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا اچھا کون سا؟ وہ بندہ جو گناہ کر کے چھپ گیا ہے، وہ بندہ جو گناہ کر کے چھپ گیا ہے، وہ بندہ ہے کیا؟ عمر نے پوچھا کیسے پتا ہے؟ فرمایا کہ میں اسی جنگل میں رہتا ہوں. وہ بندہ درمیان رات میں کسی غار سے باہر نکلتا ہے اور پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سا غار کے اندر ہے. رات کی تنہائی میں آسمان کی طرف چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ میں نے گناہ کر دیا، میں نے گناہ کر دیا، اب دربار رسالت میں کیسے جا سکتا. یہ کہتا ہوا جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے پھر اس کی آواز تھم جاتی ہے. حضرت سلمان فارسی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں قیام فرما لیتے. اب بتائیے صحابہ کے اندر وہ کون سی چنگاری تھی جو اختیاری طور پر اپنی زندگی کو تکلیف میں ڈالے ہوئے ہیں، اختیاری طور پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اپنی آخرت بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اختیاری طور پر آبادیوں کو چھوڑ کر ویرانوں کا راستہ اختیار کیا ہے، اور وہ بھی کس وجہ سے؟ ایک چھوٹے سے گناہ پر جس کو آج ہم گناہ بھی نہیں سمجھیں گے. اب رات کا جب ایک حصہ گزرا، رونے کی آواز شروع ہوئی.
حضرت سلمان فارسی اور حضرت عمر دوڑے ہوئے اس آواز کے پیچھے گئے، دیکھے تو اندھیرے میں ایک بندہ کھڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس بندے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا، دو ہاتھ سے، کیونکہ ڈر تھا کہ پھر کہیں چھپ جائے گا، تو مضبوط اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا، جیسے بچے کو اٹھاتے اوپر اٹھا لیا اور لے کے مدینے کی طرف چلے۔ تو حضرت ثعلبہ پوچھنے لگے کہ بھائی تم کون لوگ ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں عمر ہوں، یہ سلمان فارسی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد کیا ہے۔ ثعلبہ فرمانے لگے کیا جبرائیل امین کچھ اطلاع دے دیے میرے بارے میں، کچھ بتا دیے؟ کچھ جواب نہیں۔ تو اس وقت منت سماجت کرنے لگے کہ بس اتنا کام کرو کہ دربار رسالت مجھے لے کے نہ جاؤ، میں بہت شرمندہ ہوں۔ ایسا کرو کہ مسجد نبوی میں جب آپ نماز پڑھاتے ہوں تو مجھے پیچھے کھڑا دو۔ تو حضرت ثعلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، تو اتنے دن 40 دن کے توبے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرتا ہے، نبی یاد کرتے ہیں، صحابہ یاد کرتے ہیں، اور مسجد نبوی لے کے پہنچے ہیں، لیکن وہ کام پھر رہے۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے حضرت ثعلبہ کی توبے کی جو بشارت ہے وہ بشارت دی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جب فرماتے ہیں کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی، کھلے اور چھپے سارے گناہوں کو چھوڑ دو، تو سب سے پہلے مخاطب بندے کون ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہیں، اور انہی صحابہ کرام کے صفوں میں جو آخری صف ہے اس صف میں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے بعد قیامت تک آنے والی صفوں کا سلسلہ ہے۔ تو بتائیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو تابعی ہیں، صحابہ کو دیکھے ہوئے جماعت میں سے حضرت حسن بصری ہیں، ایک بندہ پہنچا حضرت حسن بصری سے پوچھنے لگا کہ حضرت بتائیے کہ ہم لوگوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور صحابہ کو بھی آپ جی بھر کے دیکھے ہیں، ہماری عبادتوں میں اور صحابہ کی عبادتوں میں کیا فرق آپ محسوس کرتے تھے؟ حضرت حسن بصری فرمانے لگے اگر وہ صحابہ تمہاری طرف نگاہ کرتے تو ایسے فرماتے کہ یہ کہاں کے بے دین لوگ ہیں، انہیں تو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کے اندر محبت کہاں ہے، ان کے اندر وہ جذبات کہاں ہیں، وہ عبادت کی چنگاری ان کے اندر کہاں ہے۔ اور اگر تم لوگ ان صحابہ کو دیکھ لیتے تو کہتے کہ یہ عابد و زاہد تو نہیں، کوئی دیوانے لگ رہے ہیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں۔ اور یہ صحابہ کی جماعت کو جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے کیا فیصلہ فرمایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جبہ مبارک حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کے ہاتھ عطا فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میرا جب وصال ہو جائے تو اویس قرنی کے پاس پہنچنا اور اس سے دعائیں کروا لینا، اس سے دعائیں کروا لینا، اور یہ جبہ اس کو تحفے میں دے دینا۔ اور حضرت اویس قرنی کون ہے؟ صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ جی بھر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، وہ صحابی ہے۔ اور اس صحابی کا ایک مٹھی جو صدقہ کرنا اتنا بھاری ہے کہ غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کرتے تو موازنہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے متعلق ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد آپ نے حکومت فرمائی، اور ظاہر بات ہے کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں دو گروہ بن گئے تھے، مسلمانوں کی دو جماعتیں ہو گئی تھی، اور بہت سے لوگ جو ہے حضرت معاویہ پر طرح طرح کی تہمتیں باندھتے ہیں، اور ایک زمانہ گزرا تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آیا، اتنا انصاف اتنا امن کے لوگ کہتے تھے کہ حضرت عمر کا زمانہ یاد آتا ہے،
تو کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر اور حضرت معاویہ ان دونوں کے متعلق موازنہ کریں تو کس کا مقام زیادہ ہو سکتا ہے؟ تو اس بزرگ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ حضرت معاویہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں سفر کیا، غزوات میں ساتھ دیا، اور جس گھوڑی پہ آپ سوار تھے، حضرت معاویہ کی جو گھوڑی تھی، اس گھوڑی کے ناک میں گرد و غبار اڑنے کے بعد اس ناک کے اندر جو غلاظت کی شکل اختیار کر لی گئی تھی، اس غلاظت کی شکل کو نکالو اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو موازنہ کرے تو پھر وہ بھاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں صحبت نبی کی ہے، یہاں صحبت نبی کی نہیں ہے، موازنہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو حضرت اویس قرنی کون ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پاتے ہیں، لیکن ماں کی مزاج پرسی، ماں کی عیادت اور اس کی تیمارداری کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ تم ادھر ہی رہو، آپ نے آنے سے روک دیا اور آپ کا وصال ہو گیا۔ تو حضرت اویس قرنی زمانہ پانے کے بعد بھی رضی اللہ تعالی عنہ ہی رحمت اللہ علیہ ہے۔ تو یہ حضرت اویس قرنی جب حضرت عمر اور حضرت علی ان کے پاس پہنچے اور دعاؤں کا اہتمام کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ حکم سنانے لگے، تو بڑے غور سے حضرت اویس قرنی ان دونوں صحابہ کو دیکھ رہے تھے، تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، اور کہنے لگے تم لوگ صحابی ہو اور تمہارے بارے میں قربانیوں کا جو ڈنکا بجتا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، میں دیکھ رہا ہوں لیکن تمہارے اندر وہ چیزیں نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ ان لوگوں نے پوچھا کون سی بات ہے؟ تو حضرت اویس قرنی نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی دو دندان مبارک احد کے موقع پر غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور دیکھ رہا ہوں تمہارے دونوں دانت موجود ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے کہ نبی کو دو دانت نکل جائے اور تم دانتوں کو باقی رکھے ہیں؟ پھر حضرت اویس قرنی نے اپنا منہ کھولا دکھایا، فرمانے لگے کہ جس وقت مجھے یہ اطلاع ملی کہ نبی علیہ السلام کے دو دانت شہید ہو گئے ہیں اور وہ کون سے دانت تھے وہ بھی پتا تھا، میں نے فوراً کیا کیا، اپنے دو دانتوں کو نکال لیا۔ ضمیر نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ دو دانت نہ ہو، اس کے بازو والے ہو۔ پھر ان دو دانتوں کو نکالا، پھر اس کے بعد والے دو دانتوں کو نکالا، یہاں تک کہ سارے دانتوں کو نکال دیا، تب جا کے مجھے سکون ملا تھا۔ تو یہ صحابہ کے اندر محبت، جذبہ، عشق، یہ جا کے کہیں آخرت کی کامیابی عطا ہو سکتی ہے، اور اسی صف میں ہم بھی لگے ہوئے ہیں، اسی صف کے پیچھے ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں ہے۔ تو اب بتائیے یہ سودا ہمارا آخرت تک لے جا سکتا ہے؟ یہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہ آنا کیا ہمارے لیے مغفرت کا سبب ہو سکتا ہے، ہماری بخشش ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو چار چیزوں کی وجہ سے اسے ہمت آ جاتی ہے۔ جب گناہ کرتا ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ میں گیا سائیکل گیپ میں واپس آ گیا، مطلب یہ ہے کہ میں ایسے طریقے سے گیا ہوں کہ میرا جانا کسی کو پتہ نہیں چلا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب جو ہے وہ گھاٹ لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دوربین سے دیکھ رہا ہے، بڑے غور سے تمہاری ہی طرف نظر کر رہا ہے۔ اب جب تمہاری طرف دوربین لگا کے ہے اور تمہاری طرف نظر کیے ہوئے ہے، اس کا احساس جب مفسرین کرام نے تفسیر لکھی اس وقت تو شاید انہیں یہ مثال نہیں آئی ہوگی کہ آج ایک سی سی کیمرہ لگا دیجیے، ایک سی سی کیمرہ لگا دیجیے، مالک کے مکان سوتا بھی ہے لیکن چور آتے ہوئے محسوس کرتا ہے کہ مالک جو ہے گھات میں ہے، مالک جو ہے دیکھ رہا ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی طریقے سے آ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیمرہ لگا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں ان ربک لبالمرصاد،
میں تمہارے ہر ادا کو دیکھ رہا ہوں، بغور دیکھ رہا ہوں، گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہوں۔ گھات کیسے لگا؟ ایک آدمی جب کسی کا نشانہ بن جائے تو انسان کمان اور تیر کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ بندہ سامنے رہتا ہے برابر اس کو دیکھ کے تیر چلاتا ہے، تو بولیں گے کہ گھات میں بیٹھا ہوا بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری چیز جب بندہ گناہ کرنے لگتا ہے تو اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ اس وقت تصور اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی ہے تو نہیں نا، کوئی ہے تو مجھے مشکل بات ہے، میرے ساتھ تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی رہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم جہاں بھی رہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تمہارے ساتھ برابر لگا ہوا ہوں۔ تو اب بتائیے، جب اللہ سبحانہ و تعالی ہر بندے کے ساتھ ہر جگہ موجود رہے، تو آج کل جو ہے ایک نیا فتنہ یہ بھی نکلا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تو سوال کرنے والے بدتمیز یہ بھی سوال کرتے ہیں اچھا تو ہر جگہ جب اللہ ہے تو کیا شراب خانے میں بھی اللہ ہے؟ اللہ جب ہر جگہ موجود ہے تو کیا شراب خانے میں بھی اللہ موجود ہے؟ ایسے جب ہم لیٹرین جاتے ہیں تو وہاں بھی موجود ہے؟ تو یہ ایسا سوال ہے کہ اس وقت اگر ہاں بولیں گے تو اس وقت کیا کہیں گے؟ اچھا اللہ شراب خانے میں کیسے آئے گا؟ وہ تو نور ہے، اور ایسی جگہ میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کہاں سے آ سکتی؟ مولانا راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم سے ایک مرتبہ اس وقت وہ نیا سوال آیا تھا، میں سوال کر ہی لیا، حضرت اس طریقے سے ایک فتنے چل رہے ہیں، تو حضرت نے بڑے بہترین انداز سے مجھے سمجھایا، فرمایا کہ بھائی ایک دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا خالق السماوات والارض، یا زین السماوات والارض، یا خالق الحب والنوا، یہ ساری چیزیں بولتے ہیں نا کہ اللہ تو کیا ہے دانوں کو پھوڑتا ہے، وہاں سے غلے اناج کے وجود کو پیدا کرتا ہے، اور زندوں کو پیدا کرتا، زندوں مردے کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو موت دیتا ہے، یہ ساری چیزیں تو ہم کہتے ہیں نا۔ ایک وہ بھی دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتوں کو بھی پیدا کیا، خنزیر کو بھی پیدا کیا۔ کیا پکارنے کے وقت اگر کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ آپ نے کتے کو پیدا کیا، یا اللہ آپ جو ہے خنزیر کو پیدا کرنے والے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں؟ حالانکہ حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کو زبان سے بولنا بے ادبی ہے۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تمہارے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، تو مسجد میں بھی موجود ہیں، گھر میں بھی موجود ہیں، ساری جگہ موجود ہیں۔ موجود ہونے کی صورت میں یہ سوال پوچھنا کہ کیا شراب خانے میں موجود ہیں؟ کیا ہم گناہ کرتے ہوئے بھی اللہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں؟ اور جب لیٹرین جاتے ہیں تو کیا اللہ وہاں پہ رہتے ہیں؟ ہر جگہ موجود ہے، لیکن یہ سوال بھیجا ہے، یہ سوال خود جو ہے دہریے پن کا سوال ہے، اللہ کے انکار کرنے کا سوال۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی رہو برابر میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور تیسری جو ہمت ہوتی ہے بندے کو، وہ یہ سوچتا ہے کہ جب کسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، جب تک کوئی بندہ دیکھتا تھا وہ اپنے آپ کو بچائے رکھا، جب بندہ ذرا وہاں سے سر پہ نظر کیا، ذرا آنکھیں ادھر سے ہٹایا، تو فوراً اس وقت میں اس گیپ میں بندہ کچھ نہ کچھ گناہ کر لیتا۔ تو اس وقت سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھتے نہیں نا، کبھی دیکھتے ہوں گے کبھی نہیں بھی دیکھتے ہوں گے، میں جو ہے گناہ کر لوں گا۔ اور دنیا کے حساب سے بھی کیا سوچتا ہے کہ مجھے جو بندے دیکھنے والے تھے وہ تو ہٹ گئے ہیں، اب اس وقت میں گناہ کر لوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میں تمہارے گناہ کرنے کو تو کیا، تمہارے دل کے اندر جب گناہ کا خیال پیدا ہوتا ہے میں فوراً وہاں موجود رہتا ہوں۔
تمہارے اس گناہ کے وقت میں برابر وہاں موجود رہتا ہوں جب تمہارے دل کے اندر کوئی گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور جب تک وہ گناہ کی خواہش تمہارے دل کے اندر ہوتی ہے اس پر میری باس پوچھ نہیں ہوتی ہے، میری پوچھ نہیں ہوتی ہے۔ جب وہ دل سے نکل کر تمہارے اعضاء و جوارح میں، ہاتھ پیر میں، تمہاری آنکھ، تمہاری کان، تمہارے کان اور تمہاری زبان، ان چیزوں میں جب وہ گناہ کا صدور ہوتا ہے اس وقت جا کے میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے کیوں کیا۔ تو یہ آخر یہ ہمت کیوں کہ اللہ نہیں دیکھ رہے ہیں، تمہارے دل سے بھی واقف ہوں تو کیا تمہارے ہاتھ پیر سے واقف نہیں؟ اور چوتھا جو انسان کا سب سے بڑا جرم ہے، چوتھی ہمت کیا ہے؟ میں بہت طاقتور ہوں، مجھے کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اگر دیکھ بھی لیں تو میرا کیا بگاڑ لے سکتا ہے۔ یہ انسان کی ہمت بھی تو ہوتی ہے نا۔ گناہ جب کرنے لگتا ہے تو گناہ کرنے والے کے الگ الگ اسٹیج ہوتے ہیں۔ ایک بندہ وہ ہے جو گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لیتا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ تو نہیں کیا لیکن ندامت تو اس کے اندر پیدا ہو گئی، ایک شرمندگی تو محسوس ہوئی، لیکن وہ نمبر 2 پہ ہے۔ سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ خیر الخطائین کہا گیا، حدیث پاک میں فرمایا کہ بہترین مجرم، بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد والے نمبر پر وہ بندہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد شرمندگی تو اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ بندہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اس کو معمولی سمجھ جاتا ہے، ارے بھائی میں کون سا بڑا گناہ کرتا ہوں، فلاں کے ساتھ ایک مذاق کر لیا، اس کا دل ٹوٹے تو ٹوٹنے دو، میرا اس میں کیا فائدہ، میرا اس میں کیا بگڑ جاتا ہے۔ کسی اور کے دل کو توڑ دیا اور بڑے سکون کے ساتھ چلا، کسی اور کے ساتھ مذاق کر دیا بڑے سکون سے چلا، کوئی گناہ کر دیا، غیبت کر دیا لیکن اس گناہ کو معمولی سمجھا، کسی کا مال ہڑپ لیا اور اس کو معمولی سمجھا۔ تو یہ تیسرا ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کو معمولی سمجھے، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں گناہ کرنے کے بعد جب بندہ گناہ کو معمولی سمجھتا ہے تو اس کی توبہ بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ جب کسی چیز کو معمولی سمجھ رہا ہے تو توبہ کب کرے گا۔ اور سب سے آخری جو سب سے بہت بری پوزیشن ہے، بہت خراب پوزیشن، وہ ہے جو کبھی توبہ نہیں، اس پہ مہر لگ جاتی ہے، بندہ گناہ کر کے گناہ پر فخر کرنے لگتا ہے، گناہ پہ فخر کرتا ہے۔ تو انسان گناہ پہ فخر کب کرتا ہے؟ جبکہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اخذہ علیم شدید، میں جب پکڑ میں آ جاتا ہوں تو میری ایسی مضبوط پکڑ ہے کہ بڑوں کو میں ختم کر دیتا ہوں، بڑے نہیں چھوٹ سکے تو تیری کون سی مثال ہے، تو کیسے چھوٹ جائے گا۔ ان اخذہ علیم شدید۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی دوسری جگہ فرماتے ہیں انی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، میں جب سزا دینے پہ اتروں گا تو ایسی سزا دوں گا کہ ساری دنیا میں کسی اور نے عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، لیکن اس رحیم و کریم ہونے پر گناہ کے ذریعے کبھی اللہ تعالیٰ کو آزمانے کی کوشش نہ کریں۔ آج ہماری زندگیوں میں سب سے بڑی خامی اگر ہے تو وہی ہم آزما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، میں گناہ کرتا ہوں توبہ کر لوں گا، میں گناہ کرتا ہوں توبہ کر لوں گا، لیکن کیا پتا ہے کہ توبے کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو ان سارے چیزوں کو انسان جب تصور کرے گا تب جا کے اس کی آنکھ کھل سکے گی، اور انسان جب تک گناہ کو چھوڑنے کا عزم نہیں کرے گا اس وقت تک اپنی دینی ترقی اور روحانی ترقی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب بتائیے کہ منو ڈھیروں جو ہے میل کچیل بھرا ہوا ہو اور انسان وہاں پاکیزگی کا درس دیتا ہے، میل کچیل بھرا ہوا ہے،
کہہ رہا ہے کہ بھائی پاکیزہ رکھو پاکیزہ رکھو. کہیں گے کہ بھائی پاکیزہ کب رکھیں گے؟ پہلے میل کچیل کو گندگیوں کو دور کریں گے تب جا کے پاکیزگی کا اہتمام کریں گے. تو پاکیزگی کا اہتمام کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ گناہ کا جو دروازہ ہے اس گناہ کے دروازے کو بند کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے سب سے پہلے عزم کی ضرورت ہے. انسان گناہ تو کرتا ہی رہے گا، لیکن ہر دن جب شام ہو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ میری زندگی گناہوں میں گزری ہے، آپ اگر معاف نہ کریں تو پھر میرا کیا ہوگا. ایک شاعر جو ہے بڑے بہترین انداز میں کہتا ہے فَلَئِن رُدِدتُّ فَأَيَّ بَابٍ أَقْرَعُ. یا اللہ اگر آپ دروازہ بند کر دیں تو ذرا مجھے بتا کے دروازہ بند کیجئے کہ آپ کے علاوہ کون سا دروازہ ہے، کیونکہ اس دروازے کے علاوہ تو کوئی اور در ہے ہی نہیں. جب وہ دروازہ نہیں ہے تو آپ اگر بند کر لیں تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ بھٹک جائیں گے. اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کعبۃ اللہ پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا تھا؟ من نگویم کے طاعتم بپذیر، من نگویم کے طاعتم بپذیر قلم عفو برگناہم کش. یا اللہ میں یہ ہرگز جرات نہیں کرتا ہوں، تیرے دربار میں ہرگز یہ کہہ نہیں سکتا ہوں کہ میری عبادتیں بہت بڑی ہیں، ان عبادتوں کا نذرانہ آپ قبول فرما لیجیے. انسان کی نظر میں جب کوئی بڑی چیز ہو تو بڑی چیز کو بڑے آدمی کے دربار میں فخر کے ساتھ لے کے چلتا ہے، اور اس وقت اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار جا رہا ہوں تو جو تحفے لے کے جا رہا ہوں یہ بھی کچھ ویلیوبل تحفے ہیں، بڑے بڑے تحفے لے کے جا رہا ہوں، میں ان تحفوں کو لے جا کے نذرانہ پیش کروں گا تو بادشاہ خوش ہو جائیں گے. اور سارے اولیاء کے سردار عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادتوں کا نذرانہ کیسے ہوتا ہے؟ حضرت جب کعبۃ اللہ پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ من نگویم کہ طاعتم بپذیر، میرے اندر یہ جرات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اللہ میری عبادتوں کا نذرانہ قبول کیجیے. قلم عفو برگناہم، بس میں یہ التجا لے کے آیا ہوں کہ میرے گناہوں کا جو نام اعمال ہے اس پہ آپ قلم عفو کا کھینچ دیجئے، معافی کا قلم اس پہ کھینچ دیجئے، یہ آپ کی بہت بڑی عنایت ہے. اور پھر فرمانے لگے کہ اللہ اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ معافی کے قابل نہ ہوں تو کم سے کم میری ایک التجا یہ تو قبول کیجئے کہ اس دن محشر میں اگر مجھے اٹھائیں گے تو مجھے اندھا بنا کے اٹھا دیجیے، تاکہ میں اوروں کو دیکھوں تو مجھے رسوائی کا احساس نہ ہو، مجھے معلوم نہ چلے کہ کون کون مجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ والوں کا یہ حال تھا کہ سب چیزیں کرنے کے باوجود انہیں ہمیشہ شرمندگی تھی کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. اور آج ہمارے اندر ہم نے کچھ نہیں کیا پھر بھی سکون کا سانس کہ ہم نے بہت کچھ کیا. اب بتائیے جو عبادتیں ہماری ہو رہی ہیں کیا وہ اخلاص والی عبادتیں ہیں؟ حتیٰ کہ اگر تہجد بھی پڑھی جا رہی ہے تو کتنے بندے وہ ہوں گے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تہجد پڑھتے ہوں گے؟ کتنے بندے ہوں گے جنہیں تہجد کی توفیق ملی ہے؟ بہت بڑی توفیق ہے، لیکن وہاں اگر نیت دیکھیں تو میرا کام بن جائے، میری فیکٹری خوب چلنے لگے، میری تجارت خوب چلنے لگے، مجھے خوب پیسہ آ جائے، تو ایک تہجد والی بہترین عبادت کو بھی ہم نے کیا کیا؟ دنیا کی خاطر کیا. ذکر و اذکار ہیں، صباحی و مسائی جتنے بھی اذکار ہیں، بندہ وہ کرنے کے بعد کتنے وہ بندے ہوں گے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور کتنے بندے وہ ہیں جو ان ذکر و اذکار کو بھی دنیا کے خاطر کر رہے ہیں. تو بتائیے ہماری مغفرت کا جو سامان ہے ہم نے کیا کیا؟ توشہ کیا ہے؟ ہر دن صبح اللہ تعالیٰ کی جو ہے ندا ہمارے اوپر برابر آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو تقوی اپنے اندر پیدا کر لو اور ذرا جائزہ لے لو کہ کل کے لیے کیا توشہ بنائے رکھا ہے. یہ ہر دن صدا برابر آ رہی ہے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تو یہ صدا پر ہمیں توشہ بنانا ہے یا نہیں؟ یہ موازنہ، یہ
جو ہے جائزہ لینا چاہیے، یہ مراقبہ کرنا چاہیے، اور ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کے لیے ہر دن شام توبے کا اہتمام، اور ہر دن شام اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا ہے کہ اللہ آج کا دن تو میں کچھ نہیں کر سکا، بے توفیقی میں گزرا ہے، اللہ کل کے دن کو ایسا مت گزاریے، توفیق عطا فرمائے۔ اس طریقے سے ہر دن توفیق مانگتے رہنا یہ کامیاب لوگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ، خود 10 منٹ ذکر کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ لا إله إلا الله، 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 لا
الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مالك الحمد يا كاشف الغم مجيب دعوات المضطرين رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. اللهم أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنك قلت في كتاب الحق استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء علينا مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نعوذ من كل ذنب ونتوب إليه. الہ العالمین تقاضی الحاجت ہم محتاج ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہماری خطاؤں سے درگزر کرنا، صغیرہ کبیرہ جانے انجانے سارے گناہوں کو معاف کرنا. اے اللہ تو بڑا ہی رحیم و کریم آقا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، دریا کے جھاگ کے برابر بھی گناہوں کو معاف کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے. یا اللہ تو نے کہا ہے کہ ندامت بھی توبہ ہے. الہ العالمین ہم اپنے کیے پر نادم ہیں. اے اللہ ہم اپنے کیے پر نادم ہیں. اے اللہ سچے پکے دل سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ سچے پکے دل سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ سچے پکے دل سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ گناہ نہیں کریں گے. اے اللہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے. اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ہم منہ نہیں موڑیں گے. اے اللہ ہم بدعات کا گناہ نہیں کریں گے. اے اللہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو بھی جائیں تو اللہ ہم فوراً توبہ کریں گے. اے اللہ توبے کی توفیق ہمیں عطا فرما. اے اللہ توبے کی توفیق ہمیں عطا فرما. اے اللہ دعاؤں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عبادتوں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے بچنا نصیب فرما. اے اللہ گناہوں سے بچنا نصیب فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ گناہ بڑے ہوں یا چھوٹے، اے اللہ ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر الہ العالمین تبدیلی نصیب فرما.
فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی نصیب فرما، اے اللہ گناہ بھری زندگی کو عبادت بھری زندگی بنا دیجیے، اے اللہ بے سکون زندگی کو ہمارے لیے سکون والی زندگی بنا دیجیے، اے اللہ بے نور ہماری روحانیت کو نور والی روحانیت بنا دیجیے، اے اللہ ہم کمزور ہیں ناتواں ہیں، اے اللہ عبادت کے تو ہی توفیق عطا فرما، اے اللہ عبادت کے تو ہی توفیق عطا فرما، اے اللہ جسے چاہ لیتا ہے عبادت کی توفیق دے دیتا ہے، جسے چاہ لیتا ہے گناہوں سے چھڑوا دیتا ہے، اے اللہ ارحم الراحمین ہمارے اندر بھی توفیقات صالحات سے مالا مال فرما دیجیے، اے اللہ ہماری زندگیوں کو بھی بہتر زندگی بنا دیجیے، اے اللہ فی الدارین حمید و سعید کا مصداق ہمیں بنا دیجیے، اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بسا دیجیے، اے اللہ تیرے کلام مجید قرآن کریم کی اے اللہ محبت ہمارے سینوں میں بسا دیجیے، اے اللہ ارحم الراحمین مرتے دم تک ہمیں محبت نصیب فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں کو محبتوں والی زندگی بنا دے، اے اللہ نفرتوں والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جتنے بھی اے اللہ ارحم الراحمین بیماریاں ہیں اے اللہ ان ساری بیماریوں کو ختم فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے سارے برائیوں کو دور فرما دیجیے، مسائل حمیدہ سے مالا مال فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے ظاہر کو بہتر بنا دے، ہمارے باطن کو اس سے بہتر بنا دے، اے اللہ ہماری نسلوں میں دین عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما، گھروں کے اندر دین عطا فرما، اے اللہ گھروں کے اندر دین عطا فرما، اے اللہ مردوں میں الہ العالم اطاعت نصیب فرما، اے اللہ عورتوں میں حیا نصیب فرما، اے اللہ بچوں میں سلامتی نصیب فرما، اے اللہ جوانوں کی مستیوں کو دور فرما، اے اللہ بوڑھوں کی غفلتوں کو دور فرما دے، اے اللہ ارحم الراحمین تیرا تقوی نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، للہیت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ارحم الراحمین تیری ہی مرضی کا جینا و مرنا نصیب فرما، اے اللہ ارحم الراحمین موت کا استحضار نصیب فرما، اے اللہ موت کا استحضار نصیب فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں کو بابرکت زندگی بنا دیجیے، اے اللہ جب آخری وقت ہو تو کلمے پر موت نصیب فرما، جب اٹھے تو صلحہ میں محشور فرما، الہ العالمین ہم جنت کے سوالی ہیں جنت عطا فرما، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں جو بھی پریشان بندے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو بے روزگار ہیں انہیں صحیح روزگار عطا فرما دیجیے، حلال روزی ہو کافی ہو وافی ہو عطا فرما دیجیے، اے اللہ حرام لقموں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حرام لقموں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ مہلک امراض سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ نقصانات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دشمنوں کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ غیروں کی نگاہ میں اے اللہ ہماری عزت عطا فرما، اے اللہ غیروں کی نگاہوں سے ہم اتر چکے ہیں، اے اللہ ہمارے دین تک انہوں نے کھلواڑ بنا دیا ہے، اے اللہ آپ رحم فرما دیجیے، اے اللہ آپ رحم فرما دیجیے، اے اللہ اگر آپ رحم نہ کریں تو یا اللہ اے اللہ ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اے اللہ ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اے اللہ آپ حفاظت فرما لیجیے، عزتوں سے بھی مالا مال فرما دیجیے، سکون سے بھی مالا مال فرما دیجیے، اے اللہ حرمین کے راستوں کو کھول دیجیے، حرمین کی پابندیوں کو ختم فرما دیجیے، اے اللہ اشراف کے لیے حرمین جانا آنا آسان فرما دیجیے، اے اللہ ہر انسان کا مقدر الہ العالمین حرمین شریفین فرما دیجیے، اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے تیرے خاص بندے ہیں جن کی بقا سے دنیا باقی ہے ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ مرتے دم تک اللہ والوں کا دامن تھام کر زندگی گزارنا نصیب فرما، اے اللہ ماننا تو کسی کا ہے ہی، اے اللہ نفس و شیطان کے ماننے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہوا و ہوس کے تابع ہونے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ارحم الراحمین تیری محبت کا ہمیں تابع بنا دیجیے، تیرے حبیب کا عشق ہمیں تابع بنا دیجیے، اے اللہ تیرے حبیب کے عشق کے تابع ہمیں بنا دیجیے، اے اللہ والوں کا دامن تھام کر زندگی گزارنا نصیب فرما، اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے جائز مقاصد میں انہیں کامیابی نصیب فرما، ہم نے جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، ہماری ساری دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرما، رب اغفر وارحم وتجاوز انك انت العفو الاکرم،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.